بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہم کلاس چیپٹر نمبر 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ، اس کے پہلے 2 پیراگراف ہم لوگ کر چکے ہیں۔ آج تیسرا، چوتھا اور 5واں پیراگراف، اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ ہم لوگ آج سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. اس میں لفظ ہے ورج۔ ورج کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، chaos کا مطلب ہوتا ہے تباہی۔ ٹھیک ہے جی۔ mankind انسانیت 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں انسانیت تباہی کے کنارے پر آن کھڑی ہوئی۔ It seemed، ایسا معلوم ہوتا تھا، that the civilization وچ، کہ وہ تہذیب جس نے، وچ کا مطلب جس نے، دیٹ اگر سینٹینس کے درمیان میں آئے تو میں نے بتایا تھا اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ۔ اٹ سیم دیٹ، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ، دا سویلائزیشن وچ ہیڈ ٹیکن 4000 ایئرس ٹو گرو، کہ جس تہذیب نے بننے میں 4000 برس لیے۔ تہذیب سے مراد پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے، کہ جس تہذیب نے بننے میں 4000 برس لیے، ہیڈ اسٹارٹیڈ کرمبلنگ، وہ اب ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو چکی تھی۔ کرمبلنگ کا مطلب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جس تہذیب نے بننے میں 4000 برس لیے، اب وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو چکی تھی۔ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، اسی دوران، اسی اثنا میں، اللہ المائٹی ریزڈ اے رسول، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی اٹھایا، نبی مبعوث فرمایا، among themselves، جو کہ انہی میں سے تھا، to lift the humanity، کہ وہ انسانیت کو اٹھائے، باہر نکالے، from ignorance، جہالت سے، into the light of faith، اور ایمان کی روشنی کی طرف لے کر جائے۔ اللہ Almighty raised a رسول among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دوران انہی میں سے ایک نبی نازل فرمایا، ایک نبی مبعوث فرمایا، جس نے انسانیت کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے کر جانا تھا۔ پیراگراف نمبر 4۔ when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 38 برس تھی۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم spent most of his time، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت گزارتے تھے in solitude and meditation، تنہائی اور غور و فکر میں۔ سولیٹیوڈ مطلب تنہائی، میڈیٹیشن، غور و فکر۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 برس کے ہوئے تو آپ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارنے لگے۔ ان دا کیو آف ہیرا، کیو مین غار، ہیرا غار ہیرا، غار ہیرا میں ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم used to retire with food and water، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر، and spend days and weeks، اور دن اور ہفتے، یعنی کئی دن اور ہفتے گزار دیتے، in remembrance of Allah Almighty، remembrance mean یاد، اللہ کی یاد میں۔
In the cave of Hira, he sallallahu alaihi wasallam used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا پینا ساتھ لیے اللہ کی یاد میں کئی دن اور ہفتے گزار دیتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 5۔ The period of waiting had come to a close. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ His heart، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل، was overflowing، چھلک رہا تھا۔ اوور فلو یعنی جب کوئی گلاس بھر جاتا ہے پانی سے تو وہ پانی اس میں باہر نکلنے لگ جاتا ہے، اسے اوور فلو کہتے ہیں۔ لیکن یہاں سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل، وہ اوور فلو ہو رہا تھا۔ اس میں سے اب کیا نکل رہا تھا؟ انسانیت کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ باہر گر رہی تھی، اوور فلو ہو رہی تھی۔ His heart was overflowing with profound compassion for humanity. Humanity means انسانیت، profound mean بہت زیادہ، مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل انسانیت سے بہت زیادہ محبت کے ساتھ بھر گیا۔ ٹھیک ہے، اوور فلوئنگ کا مطلب یہاں پہ ویسے مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا چھلکنا، باہر گرنا، جیسے کسی گلاس کے اندر ہم پانی بھر دیں گے تو وہ باہر گرنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں آپ لیں گے بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل انسانیت کے لیے شدید محبت کے ساتھ بھر گیا۔ شدید محبت سے مراد کہ ان کا خیال، ان کی فکر۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیڈ a pressing urge۔ ارج کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز یا کسی کام کے کرنے پر مجبور ہونا، ٹھیک ہے، اکسانا، ٹھیک ہے۔ پریسنگ کا مطلب ہے بہت زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بہت زیادہ چاہت تھی۔ یہاں ارج کا مطلب ہم لیں گے چاہت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بہت زیادہ چاہت تھی، ٹو ایریڈیکیٹ، کہ آپ جڑ سے اکھاڑ دیں، رونگ بیلیفس، غلط عقائد کو، سوشل ایولز، معاشرتی برائیوں کو، کروالٹی، ظلم کو، اینڈ انجسٹس، اور ناانصافی کو۔ ہی، دوبارہ با محاورہ ترجمہ سن لیجئے۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں شدید چاہت تھی کہ آپ غلط عقائد، معاشرتی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ The moment had arrived، وہ لمحہ آن پہنچا، arrived آن پہنچا۔ when he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was to be bestowed، bestowed کا مطلب عطا کیا جانا، نوازا جانا، with نبوت، نبوت کا مطلب نبوت ہی ہے۔ the moment had arrived when he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was to be bestowed with نبوت، وہ لمحہ آن پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے نوازا جانا تھا۔ ون ڈے، ایک روز، when he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was in the cave of Hira، ایک دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں تھے، حضرت جبریل، بریکٹ میں گیبریل، انگلش میں اس کو گیبریل پڑھتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام came،
حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اینڈ کنویڈ ٹو ہم، کنویڈ مین پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا دا فالوئنگ میسج آف اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا۔ ریڈ ان دا نیم آف thy لارڈ، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ لارڈ کا مطلب آقا ہوتا ہے، تو آقا سے مراد ہے اللہ تعالیٰ۔ دائی یہ پرانی انگلش میں یور کے لیے جو ہے نا وہ دائی کا ورڈ لکھتے تھے۔ ریڈ ان دا نیم آف thy لارڈ ہو کریٹڈ، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ آف کنجیلڈ بلڈ، کلاٹ لوتھڑا، کنجیلڈ بلڈ جمع ہوا خون، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے تخلیق کیا۔ ریڈ اینڈ thy لارڈ از موسٹ بونٹیفل، پڑھ کہ تیرا رب نہایت کرم کرنے والا ہے، بونٹیفل کرم کرنے والا۔ ہو ٹاٹ، جس نے سکھایا، دا یوز آف دا پین، قلم کا استعمال۔ ٹاٹ مین دیٹ وچ ہی نیو ناٹ، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو کہ وہ جانتا نہیں تھا۔